کھول کر دل رکھ دیا ہے سامنے، کون آئے گا اسے پھر تھامنے۔ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن بہر ہے، سامنے، تھامنے اور جاگنے کو قافیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قافیوں پر اگر ہم بات کریں تو مطلع میں سامنے اور تھامنے دو قافیے ہیں، اور اگلے شعر میں جاگنے۔ مطلع میں جو دو قافیے ہم استعمال کرتے ہیں ان کے آخر میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے حروف دونوں میں ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں قافیوں میں سین اور تھے کو چھوڑ کر باقی سارے حروف دونوں قافیوں میں موجود ہیں۔ سامنے میں سین کے بعد الف میم نون یہ، اور تھامنے میں تھے کے بعد الف میم نون یہ۔ ٹھیک ہے، صرف سین اور تھے کا فرق ہے۔ تو اب جتنے حروف مطلع کے دونوں قافیوں میں مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، ہمیں آئندہ آنے والے اشعار میں وہ حروف رکھنے ہیں تمام قافیوں میں۔ ٹھیک ہے، تو سامنے تھامنے کے ساتھ جاگنے قافیہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں میم نہیں ہے، الف میم نون یہ ہمیں چاہیے قافیے کے آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم مطلع میں ایک قافیے کو بدل دیں اور یہ پابندی وہاں پہ ختم کر دیں کہ ہمیں وہاں پہ میم چاہیے، تو پھر باقی شعروں میں دیگر قافیوں کی گنجائش بن جاتی ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ اب تین گروہ بن جاتے ہیں جو ماہرین عروض کے ہیں۔ کچھ کے لیے تو سامنے کے ساتھ کوئی بھی فعل آ نہیں پائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک حروف اصلی میں سے حرف روی ہونا چاہیے۔ سامنے کے ساتھ اگر ہم جاگنے کا قافیہ لاتے ہیں تو جاگنے میں حروف اصلی ہیں جاگ، ٹھیک ہے، جیم الف گاف، اور سامنے میں اگرچہ سارے حروف اصلی ہیں، یہ اسم ہے لیکن اس میں گاف موجود ہی نہیں ہے جو جاگنے میں جاگ کے آخر میں ہے۔ ٹھیک ہے، حروف اصلی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے اس کے آخر سے الف ہٹا دیتے ہیں، جاگنا نہ ہٹا دیتے ہیں، مصدر کی علامت نون الف نہ، جاگنا اس کا مصدر ہے تو نہ ہٹا دیا تو بچا جاگ۔ تو جاگ میں جیم الف گاف یہ حروف اصلی ہیں اس لفظ کے اردو میں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی ایسا لفظ چاہیے جس کے آخر میں گاف ہو، جیسے جاگنے کے ساتھ بھاگنے۔ ٹھیک ہے، تو بھاگ اور جاگ ان کے آخر میں گاف ہے اور اس سے پہلے الف بھی ہے، تو یہ آپس میں قافیے بن سکتے ہیں ماہرین عروض جو روایتی ہیں ان کے نزدیک۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مطلع کے اندر ایک قافیہ ایسا ہے جس میں حرف روی حرف اصلی ہے، تو دوسرا قافیہ جو ہے اس میں اگر حرف روی حرف اصلی نہیں ہے تو بھی چلے گا۔ جیسے سامنے کے ساتھ اگر ہم جاگنے کا قافیہ لائیں تو ان کے نزدیک درست ہے، کیونکہ سامنے میں نون اور یہ اصلی ہیں، اور جاگنے میں اگرچہ اصلی نہیں ہے، جاگ تک حروف اصلی ہیں، تو بھی کام چلے گا کیونکہ دونوں میں سے ایک میں یہ حرف اصلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سامنے کو رکھ کر اگر تھامنے کو نکال دیا جائے مطلع میں سے اور اس کی جگہ جاگنے یا کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس میں آخر میں نے ہو اور اس سے پہلے والا حرف کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، میم نہ ہو، میم ہوگا تو پھر پابندی میم کی آ جائے گی۔ تو اس صورت میں اس ماہرین جو عروض ہیں ان کے مطابق یہ درست ہو جائے گا۔ اور بعض جو ہیں بالکل جدت پسند وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا کہ مطلع کے دونوں قافیوں میں سے ایک میں حرف روی حرف اصلی ہو، بلکہ جاگنے اور تھامنے کو بھی اگر قافیہ بنایا جائے تو بھی تمام آئندہ اشعار میں دیگر قافیے جو ہیں وہ روا ہو سکتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو ذرا پیچیدہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دیکھ لیجئے گا، نہ آئے تو بھی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ دونوں قافیوں کے آخر میں جتنے حروف مشترک ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، ہمیں ان حروف کی پابندی آگے بھی کرنی ہے دیگر قافیوں میں بھی۔ ٹھیک ہے، اور اگر شعر کے مضمون پر غور کریں تو دیکھیں کھول کر دل رکھ دیا ہے سامنے، کون آئے گا اسے پھر تھامنے، تو اس میں کوئی مضمون نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھول کر دل رکھ دیا ہے کون آئے گا تھامنے،
کہاں پہ رکھ دیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم کسی خاص شخص کا یا کچھ افراد کا ذکر کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے دل رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کہیں کہ کوئی بھی آ کے اسے تھام دے، کون آئے گا تھامنے؟ جب کوئی پتہ نہیں ہے کس کے سامنے رکھا ہے تو پھر ہمیں کسی جگہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم نے دل کھول کے چوک میں رکھ دیا، یا ہم نے دل کھول کے بزم میں رکھ دیا، ہم نے دل کھول کے بازار میں رکھ دیا، اب کون اسے تھامے گا؟ ٹھیک ہے، جب کون کا ذکر ہے، جب کوئی سی خاص شخص کا ذکر نہیں ہے تو ہمیں کسی مقام کا ذکر کرنا ہے کہ ہم نے دل کہاں پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اس میں سے لوگوں میں سے اسے تھام سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں اس مقام کا ذکر کرنا ہے۔ اگر محبوب کا یا کسی بھی خاص شخص کا ذکر ہے کہ ہم نے محبوب کے سامنے دل رکھ دیا، وہ اسے تھامتا ہے یا نہیں، پھر سامنے کا لفظ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اردو کا محاورہ اپنا درست کرنا ہے، اردو بول چال میں ہمیں کیسے اپنی بات پیش کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، کھول کر دل رکھ دیا ہے سامنے۔ دل کھول کر رکھنے کو اور دل نکال کر رکھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دل جب کھول کے رکھا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، آپ نے کوئی اور مفہوم لیا ہے اسے، ٹھیک ہے۔ دل کھول کے رکھنے کا مطلب ہے ہم نے اظہار کر دیا، دل کی بات بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم تھامنے نہیں لا سکتے کہ کون اسے تھامے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تھامنا ہے تو پھر ہمیں کہنا ہے ہم نے دل نکال کے رکھ دیا ہے، اب کون اسے تھامے گا، ٹھیک ہے۔ دو مختلف چیزیں، دل نکال کر رکھنا، دل نکال کر رکھنے کا مطلب ہوگا دل ہی سینے سے نکال کے ہم نے مجازن کسی کے سامنے رکھ دیا، مطلب کسی کو اپنا آپ پیش کر دیا، اب کون اس دل کو تھامے گا، کون ہمیں اپنائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں دل نکال کے رکھنے کے لیے کہ کون اسے تھامے گا، لیکن دل کھول کر رکھنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون اسے تھامے گا۔ دل کھول کے رکھنا ہے اظہار کرنا، دل کی بات واضح کرنا، دوسرے کے سامنے پیش کرنا، اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون اسے قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ دل کھول کے سامنے رکھ دیا، اپنی بات کا اظہار کر دیا، اب کوئی اسے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ باقی مضمون اس میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس پر کچھ تجویز دی جا سکے کہ آپ کو کیسے اس مضمون کو لانا چاہیے، مضمون ہو تو کہیں کہ یہ مضمون اس طرح سے لانا چاہیے۔ باقی جو چیزیں تھیں عرض کرنے کی وہ میں نے عرض کر دیں۔ بھیڑ میں وہ کھو گئی تھی ایک دن، چشمے تر شب بھر لگی ہے جاگنے۔ دیکھیں، بھیڑ میں جو کھو گئی تھی اسے تو بھیڑ میں ڈھونڈنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شب بھر جاگنے کا کیا مقصد، کیا فائدہ؟ ہم شب بھر جاگ کے غم کر کے کسی ایسی چیز کے لیے شب بھر جاگتے ہیں یا غم کرتے ہیں جس کا کوئی مداوع نہ ہو سکے۔ اگر کوئی کھو گیا ہے تو اسے تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، ہاں کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو بعض لوگ اس کے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیچھے نہیں جا سکتے تو آپ رات کو جاگ کے یا رو کے یا غم منا کے اسے یاد کرتے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن جو کھو گیا ہے اس کے لیے آپ کو رات بھر جاگتے رہنا کوئی اس کی تک نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ ہمیں مضمون کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں مطابقت ہو، مصروں کے اندر ربط ہو، اور کوئی بات جو ہے وہ دماغ کو بھی لگتی ہو اور دل کو بھی لگتی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، نہ تو ایسا کوئی سوچے کہ یار کوئی کھو گیا ہے تو اسے ڈھونڈتا کیوں نہیں ہے، یہ رات کو جاگ کے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ کوئی ایسا مضمون ہو کہ جو دل کو متاثر نہ کرے، آپ کے کسی جذبے کو تحریک نہ دے، تو ہمیں ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ بھیڑ میں اگر کوئی کھو گیا ہے اسے بھیڑ میں ڈھونڈے، ہاں اگر کوئی رات کو بچھڑا ہے یا رات کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اور رات بھر آپ جاگتے ہیں تو اس میں ربط بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی رات کو جانے والا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ جائے گی مجھے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ کسی شب چھوڑ جائے گی مجھے، چشمے تر شب بھر لگی ہے جاگنے۔ اگرچہ مضمون اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس میں ربط ہے کہ وہ کسی شب چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو شب بھر چشمے تر جاگنے لگی ہے۔ اگرچہ کسی کا پہرا نہیں دیا جا سکتا محبوب کا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مصروں میں ربط تو آ گیا، کوئی کچھ بھی کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں
ربط ہونا چاہیے مصروں میں، فنی لحاظ سے اسے درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بھیڑ میں کوئی کھو گیا ہے، کھو گیا تھا تو اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے صرف رونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور شب کا ذکر کیا ہے تو شب سے متعلق پہلے مصرے میں کچھ ہونا چاہیے، یا اوپر بھیڑ کا ذکر کیا ہے تو بھیڑ کا ذکر نیچے یا بھیڑ سے متعلق کوئی چیز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھیڑ میں کھو گیا تھا میں میلوں میں اسے، یا میلوں میں یا کوئی ایسی بھیڑ والی جگہ بازاروں میں ہے، میں اسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، تو وہ لفظوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور متعلقین اگر ہم لاتے ہیں لفظوں کے تو وہ دونوں مصرے آپس میں ربط ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، پڑھنے والا بھی سوچتا ہے کہ ایک ہی بات کی گئی ہے، پہلے مصرے میں جو کہا تھا دوسرے مصرے میں اسی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے مصرے کو وہیں پہ، دوسرے مصرے میں آگے نئی بات کرتے ہیں یا مختلف بات کرتے ہیں، یا ہم یہ ذہن میں نہیں رکھتے کہ ہم نے پہلے مصرے میں کیا کہا تھا، تو پھر بات بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو تجویز میں نے دی وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح ہے کہ ابھی اس کا مطلب بھی درست کرنا باقی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔